ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عارف سرکار کا میلاد کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ پوچھی گئی، کون کون سی جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بہت ساری جگہیں آپ نے گنائی ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اس میں ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے اجمیر معلیٰ خواجہ غریب نواز کے آستانے کے پاس دعائیں بہت تیز قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور بعض آج بھی ایسے کم نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی ہیں، الزام تراشیاں کی ہیں کہ سرکار غریب نواز کی وہ محبت نہیں رکھتے تھے اور ان کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پورے ہندوستانیوں کو یہ کہا کہ دعاؤں کے قبولیت کی اگر ہندوستان میں کوئی سب سے بڑی جگہ ہے تو اجمیر معلیٰ ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر اجمیر کو کسی نے حقارت سے کہا اس لیے کہ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں تو اس نے کفر کیا۔ اللہ کے ولی سے دشمنی کی وجہ سے اگر اجمیر کو ہلکے میں لے لیا، جبکہ اجمیر میں سارے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس شہر کو کی بے ادبی اگر کسی نے کی، اس کو ہلکے زبان میں استعمال کیا صرف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض اور عداوت میں، تو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے کفر کیا، حرام اور بدعت کی بات نہیں فرمایا، کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک ولی کی دشمنی میں یہ اس طرح کے جملے کہے۔ بہرحال میرے عزیزو، بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب جہاں ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئیں، اب آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے، انتہائی شرافت، انتہائی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہنے والی یہ سیدہ بی بی مریم ایک لمحہ بھی یہ ضائع نہیں کرتی تھی بیت المقدس میں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس نازل ہوا، اور اکثر روایات میں یہ ہے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت بی بی مریم نے جب ایک کسی کو دیکھا، اپنے آس پاس آہٹ محسوس کی، تو خوف کے مارے ہٹ گئی اور کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو دور رہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا کہ میں تو رب تعالیٰ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا تاکہ میں تمہیں ایک نیک اور صالح بیٹا دے دوں۔ اب حضرت بی بی مریم نے سوال کیا قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ نظام تو یہی ہے بچہ ہونے کے لیے، نکاح ہو، شادی ہو، اور مرد کا عورت سے اختلاط ہو تبھی بچہ ہوتا ہے، یہی تو نظام ہے نا قدرت کا۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی کہا کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے، آج تک کبھی کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کبھی بدکار بنی ہوں، یا مطلب کسی مرد کی طرف میں نے شہوت سے دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ اب تک تجھے کسی نے چھوا نہیں، اور بغیر تجھے کسی بشر کے چھوئے تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہوا حیٌ، یعنی بہت آسان معاملہ ہے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح تجھے بیٹا دے کر کے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، رب تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو تمام انسانوں کے لیے ایک اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے۔ دیکھو رب کی نشانی ہے یہ۔ اکثر نظام کے تحت ہی بچے پیدا ہوئے ہیں، ماں اور باپ کے اختلاط سے ہی، ملاپ سے ہی، لیکن ایک بچہ دنیا میں ایسا پیدا کر کے دکھائے گا رب تعالیٰ جو نظام سے ہٹ کر کے ہے، تاکہ تم یہ بھی دیکھو کہ مولا کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ رحمت بن کر کے آئے گا۔ حضرت بی بی مریم نے یہ کہا
اور اس کے بعد حضرت بی بی مریم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر ان کے دامن پر آپ نے پھونک ماری، دور سے ہی آپ نے پھونک دیا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت بی بی مریم کو حمل ہو گیا، حمل کے آثار ان کو نظر آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے تو چلے گئے، سیدہ بی بی مریم اس حمل کو لے کر مسجد اقصی بیت المقدس میں رہنے لگی، لیکن جب حمل کے آثار دکھنے لگ گئے تو سب سے پہلے جس شخص کو یہ معلومات ہوئی وہ آپ کا خلیرہ بھائی تھا یا کزن تھا، یوسف نجار جن کا نام بتایا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کی ان سے منگنی بھی ہو چکی تھی۔ تو یوسف نجار کو یہ حمل کے علامات دکھ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ذہن میں عجب طرح کے وسوسے آنے لگے، مریم اور حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکی میں اگر کوئی قسم کھاتا تو حضرت مریم کے نام سے قسم کھاتا۔ دنیا میں اتنی آج بھی ہے، بی بی مریم کا نام ہی پاکی کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو یوسف نجار کے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ مریم کو ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر جب ان کی عبادت دیکھتا، زہد و تقوی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نکلتی نہیں ہے اپنے محراب سے، تو پھر دل میں یہ ہوتا کہ میں شک نہیں کر سکتا۔ آخر اسی شش و پنج میں ایک دن پوچھ لیا، کہا کہ اے مریم، مجھے دماغ میں ایک سوال آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تشفی ہو جائے۔ کیا دنیا میں کبھی کسی زمین پر بغیر بیج کے فصل آئی ہے؟ کھیتی میں اگر کوئی بیج نہ ڈالے اور فصل آ گئی ہے؟ اس طرح سے گھما کر کے سوال کیا۔ حضرت بی بی مریم نے کہا کیوں نہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر بارش بغیر بیج کے فصل نکالتا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، کیا تم رب تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے رب تعالیٰ کی ذات پر کوئی شک نہیں، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو حضرت بی بی مریم نے کہا تم صرف بیج کی بات کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے کو دنیا میں لانا ہے، باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے، لیکن کریم خدا رب ذوالجلال نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ صرف بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس کو تشفی ہوئی۔ پھر یہ بات جب پھیلی بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل ایک ڈھیٹ قوم ہے اور اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہنا، ہر بات پر سوال کرنا، اعتراض کرنا ان کی عادتیں رہی ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں جب یہ باتیں پھیل گئیں تو وہ حضرت بی بی مریم کو طعن و تشنیع کرنے لگیں کہ بیت المقدس سے ان کو نکالنا چاہیے، پھر ان سے کوئی بڑا گناہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ، تہمتیں لگانا شروع۔ حضرت سیدہ بی بی مریم کو جب یہ خبریں ملنے لگی تو آپ خود ہی بیت المقدس سے دور چلی گئیں، آبادی سے ہٹ گئیں، اپنی قوم سے چلی گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمایا۔ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو آپ بستی سے دور کھجوروں کی جہاں پر ایک جھنڈ تھے، بہت سارے درخت تھے، ان کے بیچ چلی گئیں۔ اب درد زہ شروع ہوا، وہ بھی واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی وہ اسی خوف سے ایک کھجور کے تنے کے پاس یا اس کے جڑ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سخت شدت کا درد ان کو ہونے لگا۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت بی بی مریم نے جو اس وقت کہا، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اتنا درد۔ تو درد زہ جو ہوتا ہے، ڈیلیوری کا جو درد عورتوں کو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ترین ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے میرے عزیز، ہم سمجھ نہیں سکتے اور کوئی مرد اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جو عورتیں اس درد سے گزرتی ہیں وہی جانتی ہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہیں، روح نکلنے کے وقت اس کے لیے جتنے درد ہوتے ہیں، قریب قریب وہ موت کے منہ کے قریب جا کر کے وہ واپس آتی ہیں، اس طرح شدت کے درد وہ برداشت کرتی ہیں۔ سیدہ بی بی مریم نے یہ کہا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہو جاتی یہ درد آنے سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ہاں ایک ہی خاتون کو میں نے دیکھا ہے تاریخ میں جس نے کبھی درد کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔
نہ حمل کے درد کا ذکر کیا، نہ ولادت کے درد کا ذکر کیا، اور درد ہو بھی کیسے کہ گود میں وہ آ رہا ہے جو سارے دردوں سے آزاد کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے، بہرحال حضرت سیدہ بی بی مریم جب اس درد کی شدت سے عرض کر رہی تھی بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اور ایک روایت ہے فرشتے نے آواز دی کہ نہ گھبراؤ، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کرے گا، اور پھر درخت کے اس تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ حضرت بی بی مریم نے درخت کو ہلایا تو ان کے اوپر پکی کھجوریں گریں، آپ وہ پکی کھجوریں لے کر کھانے میں مصروف تھیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس سے ایک چیز یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ولادت کا درد اگر زیادہ ہو جائے تو پکی کھجوریں عورتوں کو دو، انشاءاللہ العزیز سیدہ بی بی مریم کے نام سے اس درد میں اللہ تعالیٰ انہیں افاقہ عطا فرمائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے انہیں لیا اور وہیں پیروں کے پاس سے ایک چشمہ جاری تھا، میٹھے پانی کا چشمہ جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ جگہ جو ہے بیت اللحم آج بھی ہے، آج بھی فلسطین میں موجود ہے، جس پر غاصب اسرائیلیوں نے آج قبضہ کر رکھا ہے، بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ بچے کو اٹھائیں اور اس کے بعد اب وہ گھبرانے لگی، کیا کروں اب یہ بچے کو لے کر کے میں قوم کے پاس کیسے جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے طعن و تشنیع کرنے والی قوم ان کے سامنے تھی، کیا بولیں گے، کیا پوچھیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، ان کے دل پر یہ بات القا فرمائی، ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی تجھے دیکھتا ہے اس حالت میں بچہ لے کر جا رہی ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اس سے کہنا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ کہنا کا مطلب اشارہ کرنا، اشارے سے بتانا کہ میں آج بات نہیں کر سکتی، بات نہ کرنے کا روزہ۔ ان کی شریعتوں میں پہلے ایک روزہ وہ بھی ہوتا تھا، کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ۔ میرے خیال سے بہت ضرورت ہے یہ عورتوں کو کہ چپ رہنے کا اگر وہ روزہ سیکھ لیں تو بہت ساری بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ روزہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن عادت بھی اگر ڈال لیں چپ رہنے کا، کیونکہ ان سے زیادہ تیز زبان شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ اللہ خیر فرمائے، حضرت بی بی مریم قوم کے پاس آئیں اور پھر دیکھنے والے ایسے ایسے جملے کسنے لگے، کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون کی بہن اس زمانے میں پاک خاتون کو کہتے تھے جو بہت زیادہ شریف ہوتی تھی۔ حضرت بی بی مریم کا بھی وہ لقب تھا، ان کو اس نام سے لوگ پکارتے تھے۔ کہا کہ اے مریم، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ خراب تھا، تو کہاں سے یہ لے کر کے آ گئی؟ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے بچہ کیسے لے کے آئی؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا بات نہیں، آج چپ رہنے کا روزہ ہے، اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنے، فاشارت الیہ، تم کو جو کچھ بھی بات کرنا ہے اس سے بات کرو، اس سے پوچھو، اشاروں میں کہا۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو گود کا بچہ ہے؟ سارے جو ہے جمع تھے قوم کے لوگ اور کہنے لگے ہم اس سے کیا بات کریں؟ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا، گود سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ایک دن کی عمر ہے آپ کی، ایک دن کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اتنا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، ماں کی گود میں ہی اللہ نے کتاب دیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے مبارک کیا ہے، برکت والا، میں جہاں رہوں گا برکت ہوگی، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ نے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ،
جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں سخت قسم کا آدمی نہیں رہوں گا، یعنی جو کسی پر سختی کرے، درست جملے کہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بہت تاریخی ہے، انہوں نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کروں گا اور جس دن مجھے اللہ اٹھائے گا۔ پتہ یہ چلا پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا یہ قرآن میں بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اللہ کی سلامتی ہو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہم اگر سلام بھیجیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں اور پوری امت مل کر مصطفیٰ کریم کی پیدائش پر سلام بھیجے۔ تو میرے عزیزو یہ عین ادب ہے اور عین تعلیم قرآن ہے، قرآن نے جو تعلیم دیا۔ تو بہت ساری باتیں یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی گفتگو فرمائی تو سارے کے سارے تعجب میں رہ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گود کا بچہ بات کرے؟ ظاہر سی بات ہے اگر گود کا بچہ بات کرنے لگ جائے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر نبی سے ہو گیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ بہرحال قوم خاموش ہو گئی۔